أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مریم پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کافر لوگ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اس بات پہ طنز کیا کرتے تھے کہ ہماری محفل بھی اچھی ہے اور ہمارے مکان بھی اچھے ہیں، یعنی مال بھی ہے اور پشت پر لوگ بھی موجود ہیں، ہم لوگ تم سے بہتر ہیں. اور کہتے تھے کہ یہ بہتری ہے تو اس وجہ سے ہم اچھے اور عمدہ لوگ ہیں، ہمارا اور تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے. اگر تم جیسا ایمان والے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، پھر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے کیوں محروم رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں غریب اور فقیر کیوں بنا دیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ مکان کے اعتبار سے بہتر کون ہے اور گروہ اور لشکر کے اعتبار سے بہتر کون ہے. یقینی بات ہے کہ ایمان والے ہی بہتر ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں یا عمل صالح جن کے پاس موجود ہیں وہ بہتر ہے. آج کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، غلامی سے آپ آزاد ہوئے. آزادی کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر لوہار کا پیشہ اختیار کیا. آپ حداد تھے اور تلواریں اور وغیرہ اس طرح کی لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کے قبیلہ سہم کے ایک بڑے کافر سردار عاص بن وائل سہمی نے ایک مرتبہ سیدنا خباب بن ارت کے ساتھ کوئی معاملہ کیا. جب سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اپنا حق مانگنے کے لیے اس کافر کے پاس گئے تو اس کافر نے یہ کہا کہ میں تمہیں مال اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلا دو. اس پر سیدنا خباب نے فرمایا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تب بھی میں امام الانبیاء کو ہرگز نہیں جھٹلاؤں گا. اس پر عاص بن وائل سہمی نے کہا کہ اچھا، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت بھی میرے پاس وہاں مال بہت ہوگا، دولت بہت ہوگی، اولاد بہت ہوگی، تو اس وقت تمہارے پیسے ادا کر دوں گا. اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ افرأیت، کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا. وقالا، اور وہ شخص کیا کہنے لگا؟ لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے. اطلع الغیب، اب اللہ فرما رہے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا؟ یعنی آنے والے وقت کا اس نے دیکھ لیا کہ کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا اس کو یقین ہے کہ ہم اس کو وہی اولاد اور مال اس وقت بھی دیں گے جو دنیا کے اندر ہے؟
امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاف ظاہر ہے عالم غیب کا دیکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ حاضر اور غیب کو جانتا ہے۔ تو مطلب یہی تھا کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بلا دلیل بات کر رہا ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ یعنی دو کام کے بعد تو یقینی بات کی جا سکتی ہے، یا تو یہ ہے کہ اس نے عالم غیب کو دیکھ لیا کہ آنے والے وقت میں مجھے مال بھی دیا جائے گا، اولاد بھی دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ خباب ابن ارت سے وعدہ کر رہا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے غیب کو نہیں جھانکا، غیب نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو میں تمہیں ہر صورت مال دوں گا، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے خباب ابن ارت کو کہ دوبارہ جب اٹھیں گے تو میں تمہیں مال دوں گا۔ در حقیقت یہ شخص بعث بعد الموت کا استہزاء کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے وہ مذاق اڑا رہا تھا سیدنا خباب کا۔ اچھا تمہارے عقیدے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو تمہیں اس وقت مال دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شخص کا یہ بھی بات تھی، اچھا بالفرض والمحال اگر ہم دوبارہ زندہ ہو بھی گئے، دوبارہ اٹھ بھی گئے، ہڈیاں ہماری جو گل سڑ جائیں گی دوبارہ بنائی جائیں، اس پہ گوشت چڑھایا جائے، سانس آ جائے، تو جیسے دنیا میں ہم مال والے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح مال والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں، سنکتب ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے، ونرثه اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اولاد اور مال کے بارے میں ہم اس کے وارث ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنے تنہا آئے گا۔ اللہ نے پیچھے بھی کئی جگہ پر بیان کیا کہ ہم زمین کے وارث ہیں، آسمان کے وارث ہم ہیں، پوری کائنات میں جب تم سارے کے سارے ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے مرنے کے بعد، تو اس زمین کی وراثت ہماری ہے، ہم اس پورے نظام کو چلائیں گے، پورے نظام کو سنبھالیں گے، تم اس کے کوئی وارث نہیں ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، آیت نمبر 40 میں فرمایا ہم زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا، جو کچھ بھی اس پر ہے، حقیقی وراثت اور حقیقی مالک اللہ ہے۔ انسان تو عارضی مالک ہے، کوٹھیوں کا مالک ہے، یا گھروں کا، یا بنگلوں کا، یا مال کا، یا دولت کا، یا گاڑی کا۔ جب اس نے جانا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، پھر اس کی اولادوں نے بھی جانا ہے، وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ حقیقی بادشاہت اور مالک اللہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ عاص بن وائل سہمی کے دو بیٹے تھے، اور دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو کر نبی کریم کے صحابی بنے، یہ اکیلا تنہا کافر رہ گیا اپنے گھر میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا آئے گا، نہ اس کے پاس مال ہوگا جس کا حوالہ دے رہا ہے، نہ اولاد ہوگی جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور اللہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا رکھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ اور معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا کو جو معبود مانتے ہیں یا دوسرے بتوں کو معبود مانتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ان کے اسی عقیدے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ در حقیقت وہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ دوسرے عام جس طرح کے لوگ ہیں، بادشاہ اللہ اسی طرح ہے، اللہ نے کچھ وزیر رکھے ہیں، کچھ مشیر رکھے ہیں جو سفارشیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تو وہ ہیں کہ جس کے سامنے کوئی قیامت والے دن بات تک نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ بالآخر کار ساری امتیں سفارش کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گی،
اور آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرمایا جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں. یعنی یہ کلا کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں. یہ بات ساری غلط ہے کہ یہ سفارش کریں گے، بالکل غلط بات ہے. اصل کیا ہوگا؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے. یہ جو بت ہیں، یہ معبود ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے. یا اللہ ہم نے نہیں کہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ جب عیسیٰ کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے، یا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو الہ بنا دیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس سوال کی دہشت اس قدر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش ہو جائے گی اور 500 سال بعد اٹھیں گے اور کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کو بڑی پاکیزہ ذات ہے، میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا کسی کو کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنایا جائے یا اولاد بنائی جائے. فرمایا اسی طرح سے یکفرون بعبادتہم، آدمی جن سے مانگتا ہے، جن کو معبود بناتا ہے، چاہے وہ پیر ہیں، وہ ولی ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ شیطان ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ ہم منکر ہیں ان کی عبادت کے، ہم نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کی. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ یا تو اللہ انہیں زبان دے گا، ان بتوں کو، ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے ہیں، انہیں زبان دے گا، وہ زبان سے انکار کریں کہ ہم نے نہیں کہا تھا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.